الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دوستو عزیزو، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا واقعہ کربلا کا مختصراً، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شان کیا ہے، شہادت کی فضیلت کیا ہے۔ یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین میری دل کا ٹکڑا ہے، حسین میری، حسن اور حسین دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اور شہید کی فضیلت کیا ہے؟ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا رب العالمین مجھے شہادت کا موت نصیب فرما۔ خود صحابہ کرام بھی ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا الہ العالمین تیری راہ میں ہمیں شہادت کا موت عطا فرما، وجعل موتنا ببلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر شہادت نہ ملے تو ہمارا موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں موت ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایک ہوتا ہے کوئی لوگ یوں کہتے ہیں کہ فلاں لوگ مر گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا مرنا تو اپنی جگہ پہ، لیکن گمان بھی نہ کریں، وہم بھی نہ کیا کریں، اپنی دل میں گمان بھی نہ کیا کریں۔ لا تحسبن الذین قتلوا، جو اللہ رب العزت کی راہ میں دین اسلام کے خاطر اللہ رب العزت کے حکم کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کے خاطر اگر کوئی بھی بندہ اللہ کی راہ میں
شہید ہو جائے آپ اس کو یوں نہ کہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا امواتا، اس کو یوں نہ کہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں وہ زندہ ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کے اوپر آزمائش ہے۔ کسی کو مال دے کر کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اولاد دے کر کے آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہر حال میں وہ بندہ کامیاب ہے جو اللہ رب العزت کو یاد رکھے، دکھ میں اور سکھ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کبھی میں بندوں کو خوف دیتا ہوں، کبھی ذاتی خوف ہوتا ہے، کبھی اس کی دل میں میرا خوف ہوتا ہے، کبھی آپس میں ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں، کبھی میں ان کو بھوک دیتا ہوں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی میں ان کے مال میں کمی کر دیتا ہوں۔ ان کا فصل تو تیار تھا لیکن آنے والے دنوں میں ان کا فصل تباہ ہو گیا، پانی کی لپیٹ میں آ گیا، بیماری نے حملہ کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تو میں ان کی اولاد میں سے میں جانیں لیتا ہوں، گھر میں کوئی میں کبھی تکلیف دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ساتھ صبر بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں کوئی بھی شہید ہو چکا ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے شہادت کے رتبے سے، لیکن ان کا جو پیچھے اہل و عیال ہے ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، بے صبری نہ کریں، ناصبری نہ کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کریں۔ بشارت ہو، کس چیز کی بشارت ہوتی ہے؟ جنت کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کیونکہ امام الحسین سید الامام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو لقب ملا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار۔ کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں اگر شہید لوگ ہو چکے ہیں، لیکن سب کا شہیدوں کا بھی سردار، جنت میں جوانوں کا بھی سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے نانے کے دین کے خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے اہل بیت یعنی اپنے گھر والوں کی، بچوں کی پرواہ نہ کی، شہادت کو مقبول و منظور کیا، آپ بتائیں کامیابی ہے ناکامی ہے؟ کامیابی ہے، ناکامی نہیں۔ شہادت کے وقت جو دکھ ملا، تکلیف پہنچی، صبر کیا، برداشت کیا، آل مسلم نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن کامیابی شمر اور یزید کو نہ ملی۔ کامیابی ملی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیابی ملی۔ ہم کہتے ہیں واہ حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، تیرا رتبہ، تیرا شان، تو نے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی، واہ حسین تو نے کیا کمال کر کے دکھایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ناکام نہ ہوئے، کامیاب ہوئے۔ بچوں کی، اہل بیت کی، کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے نانے کے دین کی پرواہ کی۔ آج ہمیں وہ دین جو بآسانی سے ملا ہے،
جو منافقین جو تھے وہ دین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ کیسے قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ یہ یزید والے، شمر والے اور ابن معاذ والے، ان کا یہی کام تھا، ہم اپنی مانی والا دین لائیں گے، جو مشکل والی جو بات ہے ان کو ختم کریں گے، ان کی شکوں کو بھی ختم کر دیں گے، جو ہم چاہیں وہ کام چلے گا، وہ دین چلے گا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی دیوار بن کر کے مقابلہ کر دیا، فتح حق کو ملی، باطل کو نہ ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کی بات ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سبز پرندوں کی شکل میں اڑتے ہیں، جنت میں سیر و تفریح کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ رب کے پاس رزق کھاتے ہیں۔ اب بتائیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، جنت میں کھا پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ کھانے پینے کے بعد وہ پرندے اڑتے ہیں عرش عظیم کی کے ساتھ ہی ساتھ کندیلیں لگی ہوئی ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، رہنے کی جگہ ہے، وہاں جا کر کے پرندوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں شہید لوگ۔ میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے اے شہیدو تمہیں اور کیا چاہیے، حل تشتہون شیئا، کس چیز کی خواہش ہے؟ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں یا خدا والذی نفسی بیدہ لوددت، ہم پسند کرتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، تیری راہ میں ہم دوبارہ شہید ہو جائیں، یا خدا پھر ہمیں زندگی دی جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے ہم شہید ہو جائیں۔ 3 مرتبہ رب کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے شہیدو میرا وعدہ ہے، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، جو بھی بندہ دنیا سے فانی جہاں سے پردہ فرماتا ہے دوبارہ اس کو دنیا کے واپس میں نہیں بھیجتا، یہ میرا وعدہ ہے، لہذا میں آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے۔ صحابہ کرام فخر فرماتے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے یا خدا مجھے بھی شہادت والا موت نصیب فرما۔ تو دوستو عزیزو، جب احد کی لڑائی ہوئی تھی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ 70 صحابہ کرام جب شہید ہو گئے تھے، بیرین معون، یہ بیرین معون کیا ہے؟ یہ کنواں ہے، کفار آئے تھے، منافقین آئے تھے جن کا اندر کفر سے بھرا ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 70 کی تعداد میں 40، ایک روایت 70 ہے، دوسری روایت 40 ہے، حفاظ کرام دے دیں تاکہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ جب ان کو لے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر کے صحابہ کرام میں جو اچھے اچھے قاری تھے ان کے ساتھ بھجوا دیا بیر معون پہ، وہاں جا کر کے اندر میں ان کی دل نفاق سے بھری ہوئی تھی، وہاں جا کر کے دھوکہ کر کے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔
تو عہد کی لڑائی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد محترم حضرت عبداللہ وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی شہادت کے بعد بہت ہی غمگین رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر غم نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے جابر، میں آپ کے چہرے کے اوپر میں مسکراہٹ نہیں دیکھتا، کیوں؟ کون سا غم ہے، کون سی پریشانی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کی لڑائی میں جب میرا والد محترم اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو گیا ہے، اس کے بعد میں بہت ہی غمگین رہتا ہوں، کیونکہ ایک تو میرا والد اس دنیا سے چلا گیا، دوسرا پیچھے اہل و عیال بھی میرے پاس ہے، ان کا بندوبست کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی ہے، میں اس لیے غمگین رہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آج میں آپ کو ایسی خوشخبری سناتا ہوں، تمہارا یہ غم ہے زندگی والا ختم ہو جائے گا۔ اے جابر، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، جب 70 صحابہ کرام احد کی لڑائی میں جو شہید ہو گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان سب صحابہ کرام کے ساتھ پردے کے پیچھے کلام فرمایا تھا، گفتگو فرمائی تھی۔ کتنا اعزاز ہے! لیکن اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے والد محترم کے ساتھ اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے نہیں، آمنے سامنے گفتگو فرمائی تھی، آمنے سامنے گفتگو فرمائی تھی۔ اے جابر، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا، هل تشتهون شيئا یا عبداللہ، اے عبداللہ، کون سی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کون سی چیز کی آپ کو چاہت ہے؟ تو فرمایا، ان ترد علی ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا الہ العالمین، ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، دوبارہ ہم دنیا کے جہاں پہ چلے جائیں، وہاں جا کر کے تیری راہ میں دوبارہ ہم جہاد کریں، دین کے خاطر لڑتے لڑتے پھر شہید ہو جائیں، پھر آپ ہمیں زندگی دے دیں، پھر لڑتے لڑتے پھر شہید ہو جائیں، ہماری یہ خواہش ہے۔ اے جابر، تیرا والد جو ہے محترم ہے، اللہ رب العزت کے سامنے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، تیری عظمت، منافقین کے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کے مقابلہ کیا، نانے کے دین کو بلند کیا، سر بلند کیا، لیکن آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کی، واہ حسین تیرا شان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، جس نے حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، جو کوئی بھی بندہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین ہما ریحانایا، حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، جنت کے بھی دو پھول ہیں، دنیا کے بھی دو پھول ہیں، حسن اور حسین میرے لیے دو پھول ہیں۔ تو اہل بیت ہمارے لیے سب کچھ ہیں، قابل
فخر بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں۔ اگر پرندے کو اڑنے کے لیے دو پر چاہیے، ایک پر ہمارا صحابہ ہے تو دوسرا پر ہمارے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہوگی تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بن سکتے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آنکھ اگر ہمارے صحابہ کرام ہیں تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ اہل بیت ہمارے لیے ہی سب کچھ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انا حرب لمن حارب وانا سلم لمن سالم۔ اے علی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے حسن اور حسین، جو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں میں محمد بھی ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ وانا سلم لمن سالم، اگر آپ کے ساتھ کوئی صلح کرتا ہے تو میں محمد بھی ان کے ساتھ صلح کروں گا۔ آپ بتائیں، جو منافقین جو لڑائی کی ہے انہوں نے یہ لڑائی حسن اور حسین کے ساتھ نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ ان کا اشر بہت برا ہے دنیا و آخرت میں بھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل ای من آل بیتک احب، رحمت للعالمین سے جب سوال کیا گیا اہل بیت میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے، اہل بیت میں سے زیادہ پیارا کون ہے، فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین دونوں یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، دونوں میری دل کے ٹکڑے ہیں، اور حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے بھی پھول ہیں، جنت کے بھی پھول ہیں۔ اے فاطمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی رحمت اللہ العالمین باہر سے تشریف فرماتے تھے اے فاطمہ حسن اور حسین کو تو بلائیں، اے فاطمہ حسن اور حسین کو تو بلائیں۔ جب وہ آتے تھے دونوں وَيَشُمُّهَا وَيَزُمُّهَا، جیسے ہی وہ آتے تھے رحمت اللہ العالمین دونوں کو بوسہ بھی دیتے تھے، دونوں کو چومتے بھی تھے اور گلے بھی لگاتے تھے۔ فرماتے تھے جب میں ان کو دونوں کو گلے لگاتا ہوں، چومتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت الحسن والحسين على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم تحتكما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بھی راستے سے آ رہا تھا، سامنے رحمت للعالمین بھی آ رہے تھے، رحمت للعالمین کے دونوں کندھے کے اوپر دو جوانوں کے لال سردار دونوں سوار تھے، ایک کندھے کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کندھے کے اوپر سیدنا حسن اور حسین دونوں سوار تھے۔ علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت نعم الفارس تحتکما۔ جیسے ملاقات ہوئی میں نے عرض کیا اے حسن اے حسین، کیا بات ہے، کتنی اچھی سواری ہے آپ کی۔ رحمت اللہ العالمین نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر نعم الفارسان، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں، اے عمر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں۔ کتنے پیارے تھے، کتنے لاڈلے تھے رحمت اللہ العالمین کے۔ ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں کربلا کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک تو ظالم
جو ظلم کی حکومت ہوتی ہے اس سے آپ بغاوت کریں. اگر بغاوت کی طاقت نہیں ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لیں. ظالم کے ہاتھ کے اوپر کبھی بیعت نہیں کرنی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو قائم شدہ جو حدود ہیں دین کی، اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو ان سے نفرت کرے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرنی. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذا جاء الحسن والحسين يخطبنا إذا جاء الحسن والحسين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت اللہ عالمین خطبہ دے رہے تھے. ہم سارے صحابہ کرام اسی خطبے کی مجلس میں با ادب بیٹھے ہوئے تھے. اذا جاء الحسن والحسین یمشیان و یاسران. حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی اٹھ کر کے تھوڑا آگے آ رہے ہیں، کبھی نیچے گر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم جو تھے، تو رحمت اللہ عالمین جب ان کو دیکھا، رحمت اللہ عالمین کے تو لاڈلے تو تھے نا، تو رحمت اللہ عالمین خطبے کو چھوڑ کر کے فنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، ممبر سے تشریف فرما کر کے چلے گئے تھے اور دونوں کو اٹھایا، دونوں اٹھا کر کے ان دونوں کو چوما. اس کے بعد واپس آئے، خطبے کی جگہ پہ واپس آئے، فرمایا ثم قال فصدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. بعد میں خطبہ شروع کیا اور فرمایا صدق اللہ، بے شک اللہ پاک نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. تو ہمیں شان بیان کرنا تھا سیدنا حسن اور حسین کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لاڈلے تھے، کتنے پیارے تھے، کتنی فضیلت تھی. لیکن اس بات کو بھی کبھی بھی نہ بھلائیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہوئے، کامیابی ملی، ناکامی نہ ملی. واہ حسین، تیری کامیابی کو اور تیری جرت کو سلام، جس کی وجہ سے آج یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے پہ پھیلا ہوا ہے. اگر اس ٹائم یہ لوگ، یہ منافقین، یہ فاسق لوگ اپنا نظام رائج کرتے، دین کو چھپانے کی کوشش کرتے، شاید دین اتنا نہ پھیلتا. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اللہ پاک نے بھی فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جو شہادت ملی ان کے اوپر میرا فضل ہے، اور یہ شہید جو لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. اور آپ بھی اپنی نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، یا خدا خالصتاً دین کے خاطر ہمیں بھی شہادت والا موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ. رب